قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان مبارک کے پرکیف اور مبارک لمحات ہیں، اور اس میں ہمارا سلسلہ قرآن رہنما یہ جاری و ساری ہے، اور قرآن کے مختلف موضوعات پر ہم الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بالخصوص جن کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، وہ اصول بیان کرنے کی اور سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ الاعراف کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی سنو اور توجہ رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیتیں نازل ہوتی تھیں اور اللہ پاک کی طرف سے نئی نصیحتیں جب اترا کرتی تھیں، تو اس وقت بھی اور اب بھی لوگوں کے اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے کے انداز مختلف ہوتے تھے۔ بعض لوگ وہ کہ جو اس وقت آیتیں اترتی جب وہ سنتے اسے تو اسے توجہ کے ساتھ سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ آج بھی ایسا ہے کہ جب کسی کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے اور قرآن کے احکام کو بیان کیا جائے تو وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بعض وہ لوگ ہیں، اور اس زمانے میں بھی تھے کثرت کے ساتھ، کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی، بہت سے تو وہ ہوتے کہ جو بے توجہی کے ساتھ سنتے، بہت سے وہ ہوتے کہ جو اس سے منہ موڑ لیتے، بہت سے وہ ہوتے کہ جو اس کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کرتے، بہت سے ان میں وہ ہوتے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سن کر، آیتوں کو سن کر شور و غوغا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان آیتوں کو نہ سن سکیں۔ علماء نے قرآن مجید فرقان حمید کی انہی آیات کی روشنی میں قرآن کی جب آیتیں نازل ہوں، یا قرآن کی آیتیں اب جیسے ہمارے زمانے کے اندر کسی کے سامنے پڑھی جائیں، تو اس اعتبار سے مختلف افراد اور ان کی مختلف اقسام یہ بیان کی ہیں۔ ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو کفار کی ایک بڑی تعداد تھی کہ جو توجہ کے ساتھ اس کو سننے کے در پہ ہی نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ پاک سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، اور ان کے دل کھیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے پاس جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، انہیں قرآن کی دعوت دی جاتی، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہیں تھے، اس کے اوپر توجہ دیتے ہی نہیں تھے کہ اس سے نصیحت کو حاصل کر سکیں۔ اگر اس پہ توجہ دیتے، اس کو توجہ کے ساتھ سنتے، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کے دلوں کا زنگ دور ہوتا، ان کے دل سے کفر و شرک دور ہوتا، اور وہ ایمان لے کر آتے، لیکن انہیں یہ توفیق ہی نصیب نہ ہوئی۔ قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ اس کے اندر اللہ پاک نے اثر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے کفار کے دل پگھل گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی دشمنی رکھتے تھے، حتیٰ کہ عین اسلام لانے سے قبل آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اپنی اس تلوار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا، اور اسی ارادے سے آپ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں اتفاق سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ملے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا کہ نعوذ باللہ اس تلوار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں بعد میں جائیے گا، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے کہ آپ کی بہن یہ ایمان لا چکی ہیں۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بحالت جلال کی کیفیت میں، غصے کی حالت میں اپنے بہن کے گھر کی طرف پھرے۔ جب ان کے گھر کے باہر پہنچے تو اندر سے بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ بتایا میں عمر۔ تو انہوں نے آپ کے ڈر سے جلدی جلدی جو کچھ ان کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا اسے چھپایا، دروازہ کھولا تو آپ کی ملاقات آپ کی بہن سے بھی ہوئی اور بہنوئی سے بھی ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ان سے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا تو اسے بھی انہوں نے چھپایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ اسلام لا چکے ہیں اور وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے بہن اور بہنوئی نے جب ان کا یہ ظلم و ستم دیکھا اور ان کی مار پیٹ دیکھی تو انہوں نے پھر ان کے سامنے اعلان کیا کہ ہاں ہم ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام کو چھوڑنے کا کہا، لیکن آپ کی بہن بھی تیار نہیں اور آپ کی بہنوئی بھی تیار نہیں ہوئے کہ ہم کسی طرح اسلام کو چھوڑیں، کیونکہ اسلام کی محبت، اسلام کی لذت، اسلام کی تر و تازگی ان کے دل کے اندر بس چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن اور بہنوئی کو اس کیفیت کے اندر دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود بھی، ان کے لہو لہان ہونے کے باوجود بھی یہ اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ چلو ذرا مجھے وہ دکھاؤ کہ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کے بہن نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی بھی ایسا شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ جو نجس ہو، جس نے طہارت حاصل نہ کی ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، آپ کی بہن نے آپ کو قرآن کے وہ جو لکھے ہوئے آپ کے پاس اوراق موجود تھے، جس چیز پر بھی وہ لکھا ہوا تھا قرآن، وہ آپ کو پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے دل سے کفر کا زنگ دور ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب آپ پڑھ کے فارغ ہوئے تو اب آپ اپنی بہن کے گھر سے نکلتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن بہن کے گھر آنے سے پہلے آپ کا ارادہ کچھ اور تھا کہ نعوذ باللہ اپنی تلوار کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، اور اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس نیت کے ساتھ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اسی تلوار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کروں گا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں گا، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد آپ انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل قرار پائے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے کفر و شرک کی جو نجاست تھی اس سے نجات دلائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، اور اسلام کی جو بے مثال خدمت آپ نے کی اس کی کوئی نظیر تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جب اسے توجہ کے ساتھ اس وقت بھی سنا جاتا تھا اور اب بھی سنا جاتا ہے تو یہ دل کے اندر اثر پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا معنی نہیں سمجھتے، ان کو قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، اگرچہ مسلمان ہیں،
ان کو معلوم نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والے جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور اہل اسلام اہل ایمان اسے سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر اس قرآن کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کی لذت اور اس کی مٹھاس یہ پیدا ہوتی ہے۔ بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو ہر سال رمضان کے اندر تراویح پڑھتی ہے اور پوری تراویح پڑھتی ہے، ذوق و شوق کے ساتھ تراویح پڑھتی ہے، حالانکہ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کو وہ قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ صحیح طریقے سے قرآن سننے کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں اور توجہ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی مٹھاس اور لذت ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اہل اسلام کا قرآن پاک کو سننا، اس کا تذکرہ آگے آتا ہے، لیکن کفار یہ کوشش کرتے تھے کہ اول تو کسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کو سنے ہی نہ، اور اگر ان کو لگتا تھا کہ کوئی قرآن مجید فرقان حمید کو سننے لگا ہے تو یہ شور و غوغا کر دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس کے اندر لغو کر دو، یعنی شور شرابہ کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی دوسروں کو یہ سننے ہی نہ دو، یعنی دوسرے سنیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قرآن ان پر غالب آ جائے گا، وہ ایمان والے نہیں تو ایمان لے کر آ جائیں گے، لہذا تم کوشش ہی یہ کرو کہ کسی طرح سے یہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو سن ہی نہ سکیں، اس پر توجہ ہی نہ دے سکیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم غالب آ جاؤ گے، یعنی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو کفار کے اس طریقے کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی ایک مقام پر بیان کیا۔ ایک مقام پر اللہ پاک سورۃ الکہف میں ان کفار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اس نے جو کرتوت کیے ہیں اور اپنے اعمال کو آگے بھیجا ہے اس کو بھول جائے، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز یہ کبھی بھی راہ نہ پائیں گے، یعنی راہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ یعنی جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے منہ موڑا، قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ نہ دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے، اب کسی صورت بھی وہ راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد اصلی، جب قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا تو اس کا مقصد اصلی یہ ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یعنی اصل مقصد قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی اللہ پاک انہی کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے، وہ اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹائے گا اور تمہاری مغفرت اللہ پاک فرمائے گا، اللہ پاک بڑے فضل والا ہے۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہوئے علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرقان کا مطلب ہے کہ وہ قوت کہ جس کے ذریعے بندہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر لے، کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کو بندہ جان لے، ایسی قوت کو یہ فرقان کہا جاتا ہے۔
یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ پاک حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے بہت ذہانت دی ہے، بہت ذہین و فطین بنایا ہے، بڑی سمجھ اس کو عطا فرمائی ہے، لیکن وہ بندہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، تو اس کی یہ ذہانت، اس کی یہ سمجھداری اس کے اپنے لیے بوجھ بن کر رہ جائے گی۔ بہت سارے افراد ایسے ہمارے سامنے ہوتے ہیں جن کو لوگ بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے ان کا بڑا نام ہوتا ہے، لیکن جب ایک ادنا عقل رکھنے والا، معمولی عقل رکھنے والا، جس کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے حال پر غور کرتا ہے تو ان کی نادانی، ان کی بے وقوفی اور ان کی جہالت کے اوپر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، کہ جو خود جانتے ہیں کہ ان بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے باوجود یہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایسے بت جن کی عبادت کرتے تھے، لات و منات کی، عزا کی، کہ جن کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یہ بت اس بات پر بھی قادر نہیں کہ ایک مکھی بنا سکیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے چلی جائے تو وہ اس بات پر بھی قادر نہیں کہ اپنی چھینی ہوئی چیز کو واپس لے سکیں۔ اس بات کو اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحج کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ بے شک وہ کہ جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں ہرگز اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ ایک مکھی بنا سکیں۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو جو طالب ہے یعنی پوجنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو مطلوب ہے جس کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی اگر بندہ غور کرتا ہے تو یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن بتوں کو یہ کفار، یہ مشرکین پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو حق اور باطل کے درمیان جو فرق کی قوت ہے وہ انہیں نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت ملنے کے بعد اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک حق کو قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، یہ قوت اور یہ طاقت بھی اللہ پاک عطا فرمائے، یہ قدرت بھی اللہ پاک اسے عطا فرمائے کہ وہ حق کو قبول کر لے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ درست ہے، یہ حق ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی طبیعت کے سرکشی کی وجہ سے بندہ اس حق کو قبول نہیں کرتا۔ کفار مکہ میں ایسی مثالیں بھی بہت ساری گزری ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی حقانیت کو بخوبی جانا اور اچھی طرح سے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دین کی طرف بلا رہے ہیں یہ وہ دین ہے کہ جو حق اور سچ پر مبنی ہے، اس کی حقانیت بالکل واضح ہے، اس کی سچائی بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام لے کر نہ آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کافر اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور پھر اس وقت ایک بات وہ یہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یعنی وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بلا شبہ اس نے مجھے اس وقت گمراہ کیا جب میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی اس کو قیامت کے دن اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے فلاں سے دوستی کی، اس کی باتوں میں آیا،
حالانکہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، نصیحت کو میں سمجھ چکا تھا، نصیحت سے مراد قرآن کی آیتیں آ چکی تھیں، ان کو میں سمجھ چکا تھا، اس کے باوجود میں نے اسے تسلیم نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے دن اس کے لیے رسوائی مقرر ہو گئی۔ قرآن کی آیت کا حق ہونا اس کے سامنے واضح تھا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی، جو قرآن کی حقانیت کو جانتا تھا لیکن وہ اسلام لے کر نہیں آیا۔ ابو جہل کے حوالے سے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، ایک بار کسی کی اس سے تنہائی کے اندر ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں، جو یہ آیات بیان کرتے ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ جھوٹا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، ان کی باتیں ٹھیک ہیں، وہ درست بات کی طرف بلاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ پر تم کیوں ایمان لے کر نہیں آتے، کیوں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہو؟ تو اس نے اپنی ہٹ دھرمی بیان کی کہ بنو ہاشم، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کو اللہ پاک نے ان کو ویسے ہی دنیا کے اندر بڑی جو ہے وہ عزت و شہرت ملی ہوئی ہے، بڑے مرتبے ان کو ملے ہوئے ہیں، کعبے کی رکھوالی کرنے والے یہ ہیں، زمزم کا کنواں ان کے پاس ہے، حاجیوں کے مہمان نوازی یہ کرتے ہیں، سرداری ان کے پاس ہے، اب نبوت بھی ان کے درمیان چلی جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نے حق کو جاننے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ محرومی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ بندہ حق کو سمجھنے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، اس کی نصیحتیں ہیں، جب بھی اسے بیان کیا جائے تو اہل ایمان کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب رحم کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ فلاح و کامرانی ہمیں حاصل ہوگی، کامیابی ہمیں حاصل ہوگی جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جو احکام اس میں دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اہل ایمان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام لائی ہوئی نصیحتوں کو توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار سننے کا یہ تھا کہ جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا رہے ہوتے تو وہ یوں بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں اور اگر وہ حرکت کریں گے تو یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ سنا کرتے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔